ایک ایسا لائے عمل سامنے آئے گا جس سے فلسطینی اپنی منزل کے قریب ہوں گے اور وہ دن انشاءاللہ قریب ہم دیکھ رہے ہیں جب الاقصی میں جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست وہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہ ان کو دی جائے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو گزشتہ 10-15 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب اسلامی دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کا موقف ایک ہے فلسطین کے اور موجودہ صورتحال پہ۔ پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی اور قطر، کویت، وہ مصر، سب ایک جگہ کھڑے ہیں کہ اس بربریت کو ختم کیا جائے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست وہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہ ان کو دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اجلاس ہو رہا ہے، خواہ وہ عرب لیگ کا ہے، خواہ وہ اسلامی تعاون تنظیم کا ہے، اس سے انشاءاللہ امت مسلمہ کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ ایک ایسا لائے عمل سامنے آئے گا جس سے فلسطینی اپنی منزل کے قریب ہوں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شہداء کی قربانیاں ہیں یہ بہت جلد رنگ لائیں گی، اور وہ دن انشاءاللہ قریب ہم دیکھ رہے ہیں جب الاقصی میں جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے۔ کیا کبھی کسی قابض کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ میرے گھر پہ قبضہ کر لے آ کے اور میں اسے کہوں کہ یہ بھی میرے گھر کا حصے دار ہے، اور وہ کہے زمین میری، مقدسات میرے، کھیت میرے، دریا میرے، الاقصی میری، اسرائیل قابض ہے، اور وہ کہے کہ تم اپنی زمین بھی چھوڑ دو، اپنا گھر بھی چھوڑ دو، اپنے بچے بھی چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ جب تک اسرائیل ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو نہیں مانتا، اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں مانا جا سکتا۔ ایئر بیس کے اوپر میاں والی میں، خیبر پختونخوا میں گزشتہ رات بھی ہمارے ایک کرنل اور جوان شہید ہوئے۔ شہادت تو مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم زندہ غازی بن کے رہنا چاہتے ہیں اور مرنا شہید ہو کے چاہتے ہیں، کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ 9/11 کے بعد بھی ایک جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی تھی، ہم اس میں کامیاب ہوئے الحمدللہ، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنے افغان بھائیوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال جو ہے وہ اپنے افغان بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ آپ بہت عزیز ہیں ہمیں، آپ بہت زیادہ ہمارے لیے محترم ہیں۔ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ہم کس سے گلہ کریں، کس سے شکوہ کریں؟ آپ کے بعض زعماء جو زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا تو پاکستان کے نوجوان نے، پاکستان کے بوڑھے نے اپنی جانوں کو قربان کر کے افغانستان کی آزادی کا تحفظ کیا تھا۔ آپ کے بڑوں کو یہ چیزیں معلوم تھی۔ جذباتی انداز اختیار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کوئی افغانستان کے اندر بدامنی پھیلائے تو آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو آپ کے حوالے کیا جائے؟ تو پھر جو افغان سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میں وہی دعوت دیتا ہوں کہ جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی حکومت مل بیٹھے اور دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ طور پر جو ہے حکمت عملی کو تیار کرے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چند 100 لوگ، آپ کے بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند 100 لوگ آپ کے انصار تھے، تو یہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے آپ کے انصار کے طور پر آپ کو اپنے سینے سے لگایا
آپ کو ویلکم کیا، اپنی سرزمین آپ کو دی، انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑی قربانی پاکستانی قوم نے اپنے افغان مہاجر بھائیوں کے لیے دی، پھر ہم کون ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ببانگ دوہل یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اسی طرح آپ کی طرف سے بھی یہ آواز آنی چاہیے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئیے، اگر کوئی پاکستان سے آپ کے ملک میں تخریب کرنے گیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور روزانہ پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں یا تخریب کاری کی کوشش ہو رہی ہے، جسے ہمارے سلامتی کے ادارے ناکام بنا رہے ہیں، اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ میں پاک فوج کے، فضائیہ کے ان جوانوں کو، سلامتی کے اداروں کے ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پی ایف ایئر بیس کے اوپر یا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے گوادر میں اور کل خیبر پختونخوا میں یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کے سلامتی اور استحکام سے کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ ہماری یہی گزارش ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان کے اوپر خطبات جمعہ ہوں گے۔ پیغام پاکستان ایک مشترکہ فتویٰ ہے جو پاکستان کے، جس پر ہزاروں علماء کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، اور وہ پاکستان کا ایک مشترکہ بیانیہ ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح میں پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی ہم نے الحمدللہ اسی مقام سے، اسی جگہ سے ان کے لیے بہترین انتظامات کیے کہ کوئی ان کو کسی بھی سطح کے اوپر بلیک میل نہ کر سکے۔ اب بھی ہم نے ایک سیل قائم کر دیا ہے جو عوامی سطح کے اوپر جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے حل کے لیے کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے مجھے ہدایات دی ہیں۔ پاکستان میں رہنے والی جو اقلیتیں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو ہر طرح سے سہولتیں فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔